اگست 1947 میں بھارت اور پاکستان برٹش انڈیا کی تقسیم کے نتیجے میں دو الگ ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی مشترکہ تاریخ تو صدیوں پر محیط ہے، لیکن بدقسمتی سے تقسیم کے بعد جنگوں اور سیاسی اختلافات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو آزاد ہوئے 7 دہائیوں سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک جیسی تاریخ اور معروضی حالات رکھنے والے دونوں ممالک نے معاشی میدان میں کیا ایک جیسا ہی پرفارم کیا ہے؟ کیا بھارت پاکستان سے معاشی طور پر مضبوط ہو چکا ہے یا پاکستان کی معیشت نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے؟ اب جب دونوں ممالک کو آزاد ہوئے 77 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، تو کیوں نہ مختلف معاشی پیمانوں پر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کر لیا جائے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں اپنے چینل کے انالیٹکس سے پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر ہمارے حوصلے بڑھائیے۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھارت اور پاکستان کا معاشی میدان میں پرفارمنس کا موازنہ ہم ان دونوں ممالک کے ٹوٹل جی ڈی پی کے ذریعے کرتے ہیں۔ جی ڈی پی کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران پروڈیوس ہونے والی اشیاء و خدمات یعنی گوڈز اینڈ سروسز کی کل مالیت کو کہا جاتا ہے۔ 2023 میں بھارت کا ٹوٹل جی ڈی پی 3.57 ٹریلین ڈالرز تھا، یعنی 3,570 ارب ڈالرز، جبکہ پاکستان کی کل جی ڈی پی 338 ارب ڈالر تھی، یعنی بھارت کا جی ڈی پی پاکستان کے کل جی ڈی پی کے 10 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ ظاہر ہے بھارت رقبے اور آبادی کے اعتبار سے پاکستان سے کہیں بڑا ملک ہے۔ اس ویلیو کے اعتبار سے بھارت کا جی ڈی پی ظاہر ہے پاکستان سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم دونوں ممالک کی جی ڈی پی گروتھ کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی معاشی نمو کی شرح۔ ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ آزادی کے بعد جی ڈی پی گروتھ کے لحاظ سے پاکستان کا پلڑا زیادہ تر بھارت پر بھاری ہی رہا۔ پاکستان کی معیشت 1990 کی دہائی کے اوائل تک بھارت سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہی تھی۔ 1992 یعنی وہ سال جب پاکستان کی اکنامک گروتھ نے ڈاؤن ٹرن لیا، تب سے اگر 10 سال پیچھے ہی کا جائزہ لیں، یعنی 1983 سے 1992 تک کا، تو ان 10 سالوں میں پاکستان کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ 6.14% سالانہ تھی، جبکہ انہی 10 برسوں میں بھارت کا جی ڈی پی صرف 5.28% سالانہ کی رفتار سے بڑھا تھا۔ لیکن دوستو، اب حالات بدل چکے ہیں۔ اگر ہم آج سے پیچھے گزشتہ 10 برس کی پرفارمنس کا موازنہ کریں تو بھارت پاکستان سے آگے نکل چکا ہے۔ 2014 سے 2023 کے دوران بھارت نے معاشی میدان میں 5.94% سالانہ کے حساب سے گروتھ کی ہے، جبکہ پاکستان کی شرح نمو انہی 10 برسوں میں صرف 3.8% سالانہ اون ایوریج رہی ہے۔ یعنی اس دوران پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار بھارت کے مقابلے میں بہت کم ہو چکی ہے۔ اب ہم فی کس جی ڈی پی کی بنیاد پر بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ فی کس جی ڈی پی کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران پروڈیوس ہونے والی اشیاء و خدمات کو اس ملک کی کل آبادی پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والا فگر ہوتا ہے۔ اس فگر یا اس اماؤنٹ کو کسی ملک کی اوسط فی کس آمدنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ فی کس جی ڈی پی کے اعتبار سے بھی پاکستان بھارت سے آزادی کے بعد زیادہ تر عرصے میں آگے ہی رہا ہے یا تھوڑا سا پیچھے رہا کرتا تھا۔ بھارت اس کرائیٹیریا میں بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کافی آگے نکل چکا ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا فی کس جی ڈی پی 1460 ڈالر تھا، جبکہ بھارت کا فی کس جی ڈی پی اسی سال 2485 ڈالر ہے۔ یعنی اب بھارت کا فی کس جی ڈی پی پاکستان کے فی کس جی ڈی پی کے لحاظ سے 1.76 ٹائمز یا تقریباً 1.25 گنا ہو چکا ہے۔
دوستو برآمدات یعنی ایکسپورٹس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تاریخی طور پر اگر ڈیٹے کو دیکھا جائے تو 1992 میں پاکستان کی کل برآمدات کی ویلیو تقریباً 8.4 ارب ڈالر تھی اور بھارت کی ایکسپورٹس اسی سال 25.49 ارب ڈالر تھی، یعنی بھارت کی ایکسپورٹس 1992 میں پاکستان سے تقریباً 3 گنا تھیں۔ 2023 میں پاکستان کی ایکسپورٹس ویلیو کے اعتبار سے 1992 کے مقابلے میں 4 گنا بڑھ کر 35 ارب ڈالر ہو چکی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی ایکسپورٹس 2023 میں 777 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، یعنی 1992 کے مقابلے میں بھارت کی ایکسپورٹس میں اب 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 2023 میں بھارت کی ایکسپورٹس پاکستان کی کل ایکسپورٹ سے 22 گنا زیادہ ہو چکی ہیں، یعنی 1992 میں جو فرق 3 گنا کا تھا وہ اب بڑھ کر 22 گنا ہو چکا ہے۔ دوستو 1992 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا اس کے کل جی ڈی پی میں حصہ 17.27% تھا۔ یہ شیئر پاکستان کے جی ڈی پی میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا 2023 میں کم ہو کر محض 10.39% تک پہنچ چکا ہے، یعنی تقریباً نصف ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کی ایکسپورٹس کا اس کے جی ڈی پی میں شیئر 1992 میں 8.84% ہوا کرتا تھا، یہ 2.5 گنا بڑھ کر اب تقریباً 22% تک پہنچ چکا ہے، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس جی ڈی پی کے اعتبار سے کم ہوئی ہیں لیکن بھارت کی 2.5 گنا بڑھ چکی ہیں۔ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کے میدان میں خوب ترقی کی ہے۔ 2023 میں بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹس 194 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھیں، جبکہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اسی برس محض 3.2 ارب ڈالر تھیں، یعنی بھارت سے 60 گنا کم۔ اگرچہ پاکستان نے بھی آئی ٹی کے شعبے میں کچھ ترقی کی ہے، لیکن بھارت سے یہ فرق انتہائی زیادہ ہے اور بھارت بہت تیزی سے اس میدان میں آگے جا رہا ہے۔ 2023 میں بھارت کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس 2016 کے 108 ارب ڈالر کے مقابلے میں بھی تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں، یعنی گزشتہ 7 برسوں میں بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 2 گنا ہو چکی ہیں۔ اب ہم اکنامک ان ایکوالٹی کے کرائیٹیریا پر یا ویلتھ ڈسٹریبیوشن یعنی دولت کی تقسیم کی بنیاد پر بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ دوستو دستیاب ڈیٹا کے مطابق 1995 میں امیر ترین 1% طبقہ پاکستان کی 24.4% دولت کا مالک تھا، جبکہ بھارت میں یہی 1% امیر ترین طبقہ 23.2% دولت کا مالک 1995 میں تھا۔ 2022 میں یہ 1% امیر ترین طبقہ پاکستان میں 26.1% دولت کا مالک بن چکا ہے، جبکہ بھارت میں دولت کی تقسیم کی پرسنٹیج 33.1% ان امیر ترین 1% افراد کے حق میں جا چکی ہے۔ دوستو ان اعداد و شمار سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں ہی ممالک میں دولت کا زیادہ تر حصہ عمرہ کے پاس ہے، جو کہ ایک معاشی طور پر ملک کے لیے اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا امیر ترین 1% طبقہ اوور آل ویلتھ میں زیادہ شیئر کا مالک بنا ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 28 برسوں میں اکنامک ان ایکوالٹی پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں کچھ زیادہ بڑھی ہے۔ اب دوستو 1% امیر ترین طبقے کے ساتھ اگر ہم اگلے 9% امیر طبقے کو بھی شامل کر لیں تو ٹاپ کا امیر 10% طبقہ 1995 میں پاکستان کی کل دولت کے 58.1% کا مالک تھا، جبکہ بھارت میں اس ٹاپ امیر 10% طبقے کے پاس 54.5% دولت تھی۔ 2022 میں پاکستان کا یہ ٹاپ امیر 10% طبقہ 59.9% دولت کا مالک بن چکا تھا، یعنی زیادہ اضافہ اس میں نہیں ہوا، جبکہ بھارت میں یہ طبقہ بڑھ کر 64.7% دولت کا مالک بن چکا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دونوں ممالک کی تقریباً 2/3 دولت صرف 10% عمرہ کے کنٹرول میں ہے، جبکہ صرف 1/3 دولت یا وسائل دونوں ممالک کی باقی 90% آبادی کے پاس ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکنامک ان ایکوالٹی کے اعتبار سے
دونوں ہی ممالک میں صورتحال کافی خراب ہے۔ دوستو، انتہائی غریب طبقہ یعنی ورلڈ بینک کی طے کردہ روزانہ $2.15 سے بھی کم ارن کرنے والی آبادی 2018 میں پاکستان میں کل آبادی کا 4.93% تھی، جبکہ بھارت میں اتنا ہی کمانے والی آبادی 2018 میں کل آبادی کا 11.1% تھی۔ بھارت میں یہ بڑھ کر 2021 میں 13% ہو چکی ہے، یعنی اس میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا اس معاملے میں 2018 کے بعد کا ڈیٹا تو اویلیبل نہیں، لیکن ماہرین کے اندازوں کے مطابق پاکستان میں بھی اس غریب ترین طبقے کی شرح میں ان 2-3 برسوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو سال 2000 میں پاکستان کے یہ ریزرو $3.23 ارب تھے، جبکہ بھارت کے ریزروز کی مالیت $39.8 ارب تھی۔ 2024 میں پاکستان کے فارن ریزروز 2000 کی نسبت 5 گنا بڑھ کر تقریباً $16.6 ارب ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کے ریزرو 16 گنا بڑھ کر 2000 کی نسبت 2024 میں اب $644 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ بھارت میں 1991 میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب اس کے فارن ایکسچینج ریزروز $1.2 ارب ہی محض رہ چکے تھے، اور پھر بھارت کی بہتر معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج یہ ریزرو $644 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ریزرو میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، بلکہ 2024 کے $16.6 ارب کی ویلیو پر بھی بعض ماہرین کو اعتراض ہے۔ ان کے مطابق اصل ریزروز کی ویلیو اس سے بھی کم ہے۔ اب دوستو، بیرونی قرضوں کے لحاظ سے بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ سال 2000 میں پاکستان کا کل بیرونی قرضہ $33.4 ارب تھا، جو کہ 2024 میں تقریباً 4 گنا بڑھ کر $133 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف بھارت کا ایکسٹرنل ڈیٹ سال 2000 میں $102 ارب تھا، جو 2024 میں تقریباً 7 گنا بڑھ کر $682 ارب ہو چکا ہے۔ بظاہر تو ان 25 برسوں میں پاکستان کا قرضہ صرف 4 گنا بڑھا ہے، جبکہ بھارت کے بیرونی قرضے تقریباً 7 گنا بڑھ چکے ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھارت کی اس میدان میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو دیکھنا ہوگا، یعنی کسی ملک کی کل معیشت کا کتنے فیصد قرض اس ملک پر ہے۔ سال 2000 میں پاکستان کی یہ ریشو 62% تھی، جبکہ بھارت کی ریشو 75% تھی۔ 2023 میں پاکستان کی یہ ریشو 15% اضافے سے تقریباً 77.29% ہو چکی ہے، جبکہ بھارت کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں صرف 8% اضافہ ہوا ہے اور یہ 83% ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا قرضہ بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نسبت زیادہ بڑا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کی کل معیشت نے اس سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا ہے جتنے اس نے قرضے لیے ہیں۔ یعنی اگرچہ قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن بھارت کی معیشت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کا الٹ ہوا ہے، یعنی قرضے زیادہ بڑھے ہیں اور پاکستان کی کل معیشت میں ترقی کم ہوئی ہے۔ دوستو، ایف بی آر کے مطابق فنانشل ایئر 2023-24 میں پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% تھی، یعنی پاکستان کے کل جی ڈی پی کے تقریباً 9% کے برابر ٹیکس ایف پی آر نے کولیکٹ کیا تھا، جبکہ بھارت کی یہی ریشو یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اسی برس 11% تھی۔ اس معاشی اشاریے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جی ڈی پی میں کتنے فیصد ریونیو ٹیکس سے کولیکٹ کرتا ہے یا اس کے جی ڈی پی میں کتنا شیئر اس ملک سے کولیکٹ کیے گئے ٹیکسز کا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگر یہ ریشو 15% سے کم ہوگی تو اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس 15% سے کم ہے، لیکن پھر بھی بھارت نے اس میدان میں ظاہر ہے پاکستان سے قدرے بہتر ہی پرفارم کیا ہے۔ 2018 میں بھارت میں بے روزگاری کی شرح 7% تھی، جبکہ پاکستان میں یہ شرح اسی برس 5.8% تھی۔ 2023 میں
بھارت میں یہ شرح بڑھ کر 8.65% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 5.7% ہے۔ یاد رہے کہ اس درمیانی پیریڈ میں کووڈ-19 بھی آیا تھا، تب دونوں ہی ممالک میں بے روزگاری کی شرح بڑھی تھی۔ اس دوران بھارت میں یہ شرح 23.5% تک بھی پہنچ گئی تھی، جبکہ پاکستان میں یہ 6.9% تک ہی پہنچی تھی۔ بہرحال ان حالات سے دونوں ہی ممالک اب کافی حد تک ریکور کر چکے ہیں۔ دوستو، معاشی میدان میں پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کا موازنہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ معاشی اشاریوں کو سمجھنا اور معاشی پرفارمنس کو عام افراد کو سمجھانا یقیناً ایک مشکل ٹاسک تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ جتنے آسان الفاظ میں ہو سکے ہم اس چیز کو سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھارت اور پاکستان کا معاشی میدان کے علاوہ دیگر میدانوں میں بھی موازنہ کرنا چاہیے تو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کن کن میدانوں میں پاکستان اور بھارت کے موازنے پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ تعلیم کا میدان، ڈیفنس، ہیلتھ سیکٹر وغیرہ۔ اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔